بیان فرمائی. یہ جو بھی میں نے اس کا پہلا حصہ کو سنایا ہے، جہاں سرکار دو عالم کا خیمہ شریف نصب کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا خیمہ شریف، سامنے یہودیوں کے گلے کی فصیل تھی، تو ادھر سے کسی بدنہاد مبنی بر فساد یہود نامسعود کہ کسی جہنمی سگ نے تیر چلایا حضور کے خیمہ پاک کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے خیمہ شریف کی چوب شریف کو آ کر وہ تیر لگا، وہ لکڑی کا قلعہ جو زمین میں گاڑا جاتا ہے جسے تنابے باندھا. صحابہ کرام کے مبارک دلوں میں بہت غیظ و غضب پیدا ہوا کہ حضور کے خیمہ پاک کی طرف تیر چلا دیا گیا. وہاں سے خیمہ ہٹا کر مزید محفوظ مقام پہ منتقل کیا. اب صحابہ کرام جب اس کام سے فارغ ہوئے تو دیکھا مولا علی نظر نہیں آ رہا. کون نظر نہیں آ رہا؟ کون نظر نہیں آ رہا؟ مولا علی، جو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو افضل صحابہ کہا کرتے. افضل صحابہ مولا علی کے نزدیک کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. افضل صحابہ مولا علی کے نزدیک کون ہے؟ اور مولا علی امت کے قاضی القضات ہیں. مولا علی امت کے قاضی القضات ہیں. حدیث پاک میں ہے مولا علی کے صاحب قضاء ہونے کا بیان کہ یہ قاضی ہیں، قضات کو ان پر ناز ہے مولا علی. اور مولا علی کہ قضات کا منصب بھی جن کے قدموں کو چوم کر ناز کرتا ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ افضل امت افضل صحابہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں. اب کسی مولوی ملا کی بات نہیں چلے گی، اب کسی تقریر فروش ملڑ کی بات نہیں چلے گی، بات علی کی چلے گی. بات بولو، بات مولا علی سے کے بیٹے نے پوچھا الناس خیر بعد نبی، یا علی بتائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ مطلب نبوت اور رسالت کے بعد، سب نبی اور رسولوں کے بعد افضل امت کون؟ امت میں اعلیٰ ترین کون؟ امت میں بالا ترین کون؟ ساری امتوں میں حضور کی امت افضل و اعلیٰ، کیونکہ سب نبیوں میں رسول پاک افضل و اعلیٰ. سارے نبیوں کے صحابہ میں حضور کے صحابہ افضل و اعلیٰ، کیونکہ رسول پاک سب نبیوں میں افضل و اعلیٰ صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم. اور پھر حضور کی امت میں افضل و اعلیٰ کون؟ حضور کے صحابہ میں افضل و اعلیٰ کون؟ مولا علی کے بیٹے نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی، یا علی بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبوت اور رسالت کے منصب اقدس کے بعد امت میں افضل و اعلیٰ کون ہے؟ تو مولا علی نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا ابو بکر. کیا جواب دیا؟ بولو کیا جواب دیا؟ سب بولو کیا جواب دیا؟ علی کی زبان پر افضلیت کا نام آیا تو ابو بکر کا نام آیا. آپ کے بیٹے نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی، کہ نبی پاک کے بعد افضل و اعلیٰ کون؟ فرمایا ابو بکر. ابو بکر افضل امت، ابو بکر افضل صحابہ، سب صحابہ میں افضل علی، علی سے افضل عثمان غنی، عثمان غنی سے افضل حضرت عمر فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، اٹھایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر، اٹھایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر. سماعت کیجئے، علی مرتضیٰ دکھائی نہ دی. صحابہ کرام نے تشویش پیدا ہوئی کہ علی کہاں ہے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علی دکھائی نہیں دے رہے، علی نظر نہیں آ رہے. حضور مسکرائے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کیوں نہیں مسکراتے؟ حضور کے مسکرانے کی بات ہے سب مسکراؤ. حضور کے مسکرانے کی بات ہے سب مسکراؤ. حضرت محدث اعظم پاکستان بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے دادا استاد حضرت محدث اعظم پاکستان نائب اعلیٰ حضرت حدیث پاک پڑھایا کرتے. دورہ حدیث آپ ارشاد فرمایا کرتے تو جس حدیث پاک میں لکھا تھا نا ضحک النبی کہ حضور مسکرائے محدث اعظم نہیں ٹھہر جاتے. علماء کو فرماتے حضرات علماء رسول پاک مسکرا رہے ہیں آپ بھی مسکرائیے. اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا حبیب اللہ. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ امیر المجاہدین نے حدیث پاک بیان فرمائی میں کہ جب صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ علی دکھائی نہیں دے رہے حضور علی کہاں ہیں علی کہاں ہیں علی کہاں ہیں علی کہاں کہا کرو علی کہاں ہے. ایک دن جواب آئے گا علی یہاں ہے. علی کہاں ہے جہاں عمر ہے وہاں علی. علی کہاں ہے جہاں عثمان غنی ہے وہاں علی. علی کہاں ہے جہاں ابو بکر ہے وہاں علی. جہاں عشرہ مبشرہ ہے وہاں علی ہے. جہاں بدری ہے وہاں علی ہے. جہاں حق کے صحابہ ہے وہاں علی ہے. اور میں کھل کے کہہ دوں جہاں اہل سنت ہیں وہاں علی. کیا سمجھے؟ بابا جی خادم حسین رضوی بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ ہمیں کہتے تھے سکندری نال انقلاب نہیں آنا کلندری نال انقلاب آنا. جو کلندر بولے نا مولا علی دے نال نعرے دا ہن اہی کلندر نعرہ لائے گا نعرہ تحقیق. نعرہ تحقیق محمد پیار یار حاجی خواجہ قطب صحیح حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید سبحان اللہ وبحمدہ. سماعت کیجئے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نظر نہیں آ رہے. حضور نے فرمایا علی اللہ کے کام گیا ہے. توجہ ہے بابا جی کی طرح میں ایسے کروں گا. توجہ 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 توجہ. بابا گیا ایسی توجہ دلا گیا کہ دودھ پیتے بچے کو بھی نبی کی توجہ حاصل ہو گئی. 80 سالہ بابے کو بھی نبی کی توجہ حاصل ہو گئی. اور امام وقت کا کام ہی متوجہ کرنا. لوری دے کے سلا دینا امام وقت کا کام. امام کا کام ہے گہری نیند سے بیدار کر دینا. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دکھائی نہیں دے رہے. حضور نے فرمایا علی اللہ کے کام گیا. علی کہاں گیا ہے؟ علی کہاں گیا ہے؟ واقعہ تیرا دل بڑا کر. علی کہاں گیا ہے؟ علی کہاں گیا؟ تو تیرا میرا کام علی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی میں نہیں کہتا. رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنیو تم ہی سچے حیدری ہو تم ہی سچے علی. رسول پاک علیہ السلام فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. فرمایا علی کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو مجھے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. اس حدیث پاک
مطلب نہیں ہے ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، وہو ولی کل مومن، فرمایا اور ہر مومن کا مددگار میرا علی ہے، تو جو علی کو مددگار سمجھتا ہے وہی مومن ہے، اور مومن ہونے میں سچا کون ہے؟ جو علی کے پورے گھر کو مانے، علی کے پورے گھر کو مانے، کربلا والوں کو پورا کا پورا مانے، کربلا والوں کا نام لیتے ہوئے ڈنڈی نہ مارے، ورنہ اس کے ساتھ میں ہم ڈنڈا ماریں گے، وہ کربلا والوں کا نام پورا لے، کربلا کے سید کا نام حسین، کربلا کے سید کا نام علی اکبر، کربلا کے سید کا نام علی اصغر، کربلا کے سید کا نام محمد، کربلا کے سید کا نام قاسم، اوینا سیدہ نے چاچے دا نام ابو بکر عمر عثمان، یعنی کربلا میں شہید رسول اللہ